نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز رفقاء و اراکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کا بے حساب شکر ہے کہ اس نے یہ برکت والی اور بڑی ہی رونق والی رات ہمیں عطا فرمائی. آج بحمد اللہ تعالی ہماری شب بیداری کی نشست میں حسن اتفاق ہے کہ بہت دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں. یعنی صوبہ سرحد سے ضلع مانسیرہ، ایبٹ آباد، مانسیرہ شہر اور بالا کوٹ، جس کے بعد آگے کاغان ہے، وہاں سے بھی منہاج القرآن کی تنظیم کے اراکین اور رفقاء تشریف فرما ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ آواز حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق میں کہاں سے کہاں تک جا پہنچی. پھر کوہاٹ کے ہمارے بعض ساتھی بھی تشریف فرما ہے. کوہاٹ سے منہاج القرآن کی تنظیم کے کچھ احباب بھی آئے ہوئے ہیں. باقی دیگر احباب مختلف علاقوں سے، اضلاع سے، لاہور سے اپنے معمول کے مطابق موجود ہی ہیں. حاضرین محترم، منہاج القرآن کا مشن شرق سے غرب تک پہنچے گا اور اللہ جل مجدہ کا دین حضور علیہ السلام ہی کی توجہ اور تصرف سے ہر طرف اطراف و اکناف عالم میں زندہ ہوگا اور غالب ہوگا. اور ہم اپنا تن من دھن اللہ کی توفیق سے اسی راہ میں کھپانا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ نے سنی، میں اس کے لیے ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ پاک یہ کام ہمارے ہاتھوں سے لے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ یہ کام ہمارے ہاتھوں سے لے اور ہمیں اس کی توفیق نصیب ہو، ہمیں اس کی توفیق نصیب ہو اور توفیق پھر قائم بھی رہے، توفیق قائم رہے. یعنی ایک بار اڑ جانا بے شک بڑا کام ہے، مگر اس سے زیادہ بڑا کام ہے اڑ کر قائم رہنا. پرواز میں پرواز کر لینا بڑا کام ہے، مگر اس سے بڑا کام پرواز کو قائم رکھنا ہے. تو منہاج القرآن کی تحریک اس وقت مائل با پرواز ہے. اس کو اللہ نے اڑان عطا کر دی ہے. آپ کی نیکیوں اور آپ کی حسن نیت اور حسن عمل کی برکتیں اللہ پاک نے عطا کی، اپنا لطف و کرم فرمایا، اس کو اڑان مل گئی. اب اڑان مل گئی، پرواز مل گئی. اب ہماری ذمہ داری اگلی کیا ہے؟ اس پرواز کو قائم رکھنا ہے اور پھر اس کی رفتار کو بھی، اس کی بلندی کو بھی اور اونچا اور بڑھاتے چلے جانا ہے. اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے. ہماری کوشش سے تو نہ پہلے ہوا نہ بعد میں کچھ ہوگا. اللہ پاک ہی کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہم نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی، اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی کوشش کرنی. تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ یہ توفیق اللہ ہمیں عطا فرماتا رہے اور پھر یہ توفیق ہمارے اندر قائم بھی رکھے کہ ہم اس اڑان کو دوام دینے والے بن جائیں، اس پرواز میں اور بلندی پیدا ہو، اس کی رفتار میں اور سرعت پیدا ہو اور اس کے کام میں اور وسعت پیدا ہو. یہ ہماری ذمہ داری. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے اہل بنیں، اس ذمہ داری کو نبھانے کے اہل بنیں. اس اہلیت کو حاصل کرنے اور اہلیت کو پیدا کرنے کی بہت سی شرائط ہیں، بہت سے آداب ہیں، بہت سے تقاضے ہیں. لیکن اس وقت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ اہلیت ہم اس طرح پیدا کر لیں گے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں غرق رہیں. ہم اس دنیا میں آ کر اسے بھول گئے، اس دنیا میں آ کر اللہ کو بھول گئے اور اس وطن میں آ کر اصل وطن کو بھول گئے. ہمارا وطن یہ نہیں ہے، ہمارا وطن یہ نہیں ہے، یہ ہمارے سفر کی ایک منزل ہے.
یہ ہمارے وطن وہ ہوتا ہے جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے، جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے اور اوائل دور گزارتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور ابتدائی دور گزارتا ہے۔ جوان ہو جانے کے بعد، پڑھ لکھ جانے کے بعد تو کبھی ملازمت کی غرض سے کسی اور شہر چلا جاتا ہے، کبھی بہتر مواقع کی تلاش میں گھومتا پھرتا چلتا چلتا امریکہ تک چلا جاتا ہے، مگر وطن تو لاہور ہی رہتا ہے نا۔ آپ میری بات سمجھیں یا نہیں؟ بے شک آپ امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، وہاں جائیدادیں خرید لیں، مکان بنا لیں، کاروبار کر لیں، آپ کی اولادیں ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، مگر وطن کیا ہوگا؟ وطن تو وہی جگہ ہوگی نا جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن اور اوائل دور زندگی کا گزرا، زندگی کا پہلا دور جہاں گزرتا ہے، وطن وہ ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے یہ نہیں؟ اور پھر آپ کی اولادیں جو وہاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ آپ کی اولادیں ہیں، وہ بھی پاکستانی الاصل کہلاتی، کہ اصلاً وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اس ماحول میں شراب بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، بدی بھی ہے، اس میں کفر و شرک بھی ہے، فسق و فجور بھی ہے، بڑی غلاظتیں ہیں۔ اب وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس ماحول میں گم کر دیتے ہیں، اس ماحول میں گم کر دیتے ہیں اور اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں اور اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری اصل کیا ہے، ہمارا وطن کیا ہے، ہم کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ پھر جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو ڈیڈ باڈی پھر اسی وطن کو واپس لوٹائی جاتی ہے۔ اعزا اکار رشتہ دار جہاز میں رکھ کر، وہ جائیدادیں مکان سب کچھ رہ گیا، وہ لوٹا کر پھر اسی وطن کی طرف لے آتے ہیں جس کو وہ زندگی میں بھول گیا تھا۔ تو وطن سے تعلق قائم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو اچھے لوگ وہی ہیں کہ جب چلے بھی وہیں سے اور لوٹ کر جانا بھی وہی ہے، تو اچھے لوگ وہ ہیں جو اس درمیانی عرصے میں بھی اسی وطن کو یاد رکھیں، اس درمیانی عرصے میں بھی جو اسی وطن کو یاد رکھیں، سو وہی اچھے ہیں، وہی اچھے۔ اور جو اس وطن کو بھول جائیں، اس وطن کو بھول جائیں اور خود کو اس ماحول میں گم کر لیں، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں تو جو کچھ ان پر بیتتا ہے سو بیتتا ہے۔ میں نے وہاں اس سوسائٹی میں اپنے کانوں سے ایسے واقعات وہاں کے رہنے والوں سے سنے کہ جو وطن کو پھر بھول جاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مرتے ہیں تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیے جاتے ہیں، بغیر جنازے کے، بغیر کفن کے، بغیر اسلامی طریقے کے۔ ان کو اٹھا کر ضروری کاغذات قانون کے مطابق پورے کیے جاتے ہیں اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وطن کو بھول گئے تھے، وطن کو جو بھول گئے تھے، بس ان کو پھر وطن بھی بھول جاتا ہے۔ جو وطن کو بھول گئے ان کو وطن والے بھی بھول جاتے ہیں، وطن بھی بھول جاتا ہے، وطن والے بھی بھول جاتے ہیں۔ بتائیے یہ اچھے لوگ ہیں جو وطن کو بھول جائیں؟ اور جب آپ کبھی اس علاقے کا دورہ کریں اور ان کے گھروں میں جائیں اور ملیں اور وہی حال وہاں کا دیکھیں، تو آپ نفرت لے کے آئیں گے نا، کہیں گے بھئی دیکھو اپنی اصل کو بھول گیا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں؟ اپنی اصل کو بھول گیا۔ کتنے اچھے باپ کا بیٹا تھا، کتنے اچھے گھرانے کا بچہ تھا، کتنے اچھے علاقے اور وطن کا فرزند تھا، یہاں آ کر اس کفر کی زمین میں، کفر کے ماحول میں اپنے وطن اور اصل کو بھول گیا اور اس نقلی زندگی میں ملوث ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تانا دیتے ہوئے واپس آتے ہیں نا، افسوس کرتے ہوئے واپس آتے ہیں کہ وطن کو بھول گئے، اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو اب ذرا اس پر غور کر لیں کہ ہم سب اپنے وطن کو بھول چکے ہیں، ہم سب اپنے وطن کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس زندگی کے سفر کا ایک عرصہ تھا، ایک سرائے تھی، ایک پڑاؤ تھا، ایک ٹھکانہ تھا، جس میں دوران سفر گزرتے ہوئے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے روک لیا گیا، بھئی یہاں ٹھہر جاؤ۔ ہم نے اسے وطن بنا لیا، پورا سفر بھی نہیں، سفر کی ایک منزل کو وطن بنا لیا، اور جو اصل تھا اس کو بھول گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے حکم فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طرح رہ، اس طرح وقت گزار جیسے مسافر وقت گزارتا ہے۔ دنیا میں اس طرح وقت گزار، اس طرح رہ جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ یعنی یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا
کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، یہ تمہارے سفر کی ایک منزل ہے۔ تو وطن وہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، وطن وہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے اور جہاں ہماری زندگی کا ابتدائی دور گزرا، ابتدائی دور گزرا، وہ وطن ہے۔ یہ پیدائش نہ ہماری پیدائش ہے، یہ دنیا نہ ہمارا وطن۔ یہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں اور سن لیں۔ ہماری زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں کئی منزلیں ہیں، کئی دور ہیں۔ بس انسان سفر زندگی کے مختلف دوروں سے گزر رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور کدھر جا رہا ہے؟ ادھر ہی جا رہا ہے جدھر سے آیا ہے۔ ایک دور ہمارا عالم ارواح میں گزرا۔ کہاں؟ عالم ارواح میں گزرا۔ اس میں بھی ہم مل جل کر اسی طرح رہتے تھے جس طرح یہاں مل جل کر رہ رہے ہیں۔ وہاں بھی دوستیاں تھیں، وہاں بھی حلقے تھے، وہاں بھی گروہ تھے، جنود مجندہ تھے، وہاں بھی گروہ در گروہ، لشکر در لشکر، حلقہ در حلقہ رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے عالم ارواح میں۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ اب اس کا یہ دور پہلا اس کے سفر زندگی کا یہاں پورا ہو گیا، جس کا اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ تو اب اگلے دور میں جا۔ انسان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اب انسان زندگی کے اگلے دور میں داخل ہو۔ تو وہ دور بالکل جدا گانا زندگی کے حالات تھے، وہاں ایک الگ رنگ تھا، مجرد روح کی زندگی تھی، روح مجردہ کی زندگی تھی، روحانی دور تھا۔ یہاں کے حالات زندگی اور وہاں کے حالات زندگی یکسر مختلف تھے، اور اگلے دور میں جس میں داخل کیا جا رہا تھا انسان، وہاں کے حالات، وہاں کا ماحول یعنی یہاں کا، اور یہاں کے احوال، یہاں کے اذواق، ذوق، طور طریقے مختلف تھے اس طرز زندگی سے جو اوائل دور میں ہم گزار کے آ رہے تھے۔ تو آپ یکایک ایک نئے ماحول میں ڈال دیں جس کے آپ عادی ہی نہ ہوں، تو آپ گزر بسر بولیے نہیں کر سکتے۔ شروع سے اندھیرے کمرے میں ہوں، دیر تک اندھیرے، بالکل گھپ اندھیرا ہو رہے ہیں، اچانک لائٹ آن کر دی جائے، روشنی ہو جائے، تو تھوڑی دیر تک آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں اور اس روشنی کو آنکھیں قبول نہیں کرتی، آدمی آنکھ جھپکتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے روشنی کے ماحول کو آنکھوں کے قبول کرنے میں، کچھ وقت لگتا ہے، چونکہ وہ اندھیرے میں عادی ہو گئی۔ اب روشنی کا عادی بنانے کے لیے درمیان میں تھوڑا سا وقت لیتی ہے۔ اس زندگی کے ماحول سے نکال کر جب زندگی کے دوسرے ماحول میں ڈالنا مقصود تھا، اور یہ ماحول یکسر مختلف تھا، تو اللہ پاک نے یہ کیا کہ اس دور سے نکالا، اور اس دور میں ڈالنے سے پہلے درمیان میں ایک دورانی عرصہ رکھا، ایک دورانی عرصہ رکھا، ایک سرائے قائم کر دی، چھوٹی سی سرائے، چھوٹا سا ہوٹل بنایا، چھوٹی سی سرائے بنائی، چھوٹی سی قیامگاہ بنائی تھوڑے عرصے کے لیے، اور کہا کہ تو اس نئے دور میں داخل ہونے سے پہلے اس دور سے نکل کر کچھ دور اس درمیانی عرصے کے لیے وہاں رہے، وہاں کچھ حالات پچھلے دور کے رکھ دیے، کچھ حالات اگلے دور کے رکھ دیے، کچھ خواص، خصوصیات پچھلے دور زندگی کی پیدا کر دی، کچھ خصوصیات جہاں سے نکل کے آ رہا تھا، کچھ اگلے دور زندگی کی رکھ دی جن میں وہ داخل ہو رہا تھا، اور اس میں تاکہ یکایک اس ماحول سے نکلے تو اداسی بھی نہ ہو اور ویرانگی اور بیگانگی بھی نہ ہو کہ یکایک اس سے نکلا نئے دور میں چلا گیا، تاکہ کچھ احوال پچھلے قائم رہیں، تاکہ ممارست رہے، عادت قائم رہے، اور رفتہ رفتہ اگلے دور کے حالات بھی یہیں سے مل جائیں تاکہ ان کی بھی عادت بن جائے۔ تو وہاں کہا کہ یہ تیرے قیام گیا ہے، اس میں رہ۔ بندے نے، انسان نے پوچھا کہ باری تعالیٰ اس درمیانی عرصے میں کتنا عرصہ رہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا یہاں کم و بیش 9 مہینے رہ، اور اس قیامگاہ کا نام رکھا بطن مادر، ماں کا پیٹ، اس کا نام رکھا ماں کا پیٹ، یہ بطن مادر، رحم مادر۔ اس عالم ارواح سے جب انسان چلا تو باپ کی پشت کے راستے سے اس بطن مادر میں داخل ہوا، اور اس بطن مادر کی دنیا میں اس نے کچھ حالات پچھلے دور کے رکھ دیے، کچھ اگلے دور کے رکھ دیے،
اور جب دیکھا کہ اس نے اگلے دور میں داخل ہونے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اب بیگانہ نہیں رہے گا، اس قابل ہو گیا ہے کہ اب اس دور میں داخل ہو تو وہاں زندہ رہ سکے گا، تو فرمایا کہ اب تو پیدا ہو جا۔ یہ تولد کو دروازہ بنا دیا بطن مادر سے نکل کر عالم ناسوت میں داخل ہونے کا۔ جس کو ہم پیدائش سمجھ رہے ہیں، یہ پیدائش نہیں ہے، یہ دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ اس بطن مادر سے اصل عالم ارواح سے منتقل کرنا ہے، اور عالم اس شہادت میں موجودہ عالم ناسوت اس دنیا میں دوسرے مرحلے میں داخل کرنا ہے۔ مگر چونکہ دو دور مختلف حالات کے دور ہیں، دو دور مختلف حالات ہیں، جدا گانا ماحول ہے، سو ممارست پیدا کرنے کے لیے، عادت پیدا کرنے کے لیے، طبیعت میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے، طبیعت میں یگانگت پیدا کرنے کے لیے ایک درمیانی عرصہ رکھ دیا ہے۔ تو انسان کچھ عرصے کے لیے یہاں آ جاتا ہے، اور یہاں سے اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ وہاں مجرد روح کا زمانہ انسان نے گزارا تھا، اب یہاں اس روح پر جسم کا لبادہ اڑایا جا رہا ہے، چونکہ عالم اجسام میں آ رہا ہے، تو تولد کے دروازے سے نکل کر اس دنیا میں آ گیا انسان۔ تو جس طرح دوستو ماں کا پیٹ آپ کا وطن نہیں، اس طرح یہ دنیا اور یہ دور بھی آپ کا وطن، وہ دروازہ تھا، یہ سفر کی ایک منزل ہے۔ اب ہم سفر کی حالت میں ہیں، اب ہم وطن میں نہیں ہیں، وطن سے بہت دور آ چکے ہیں، وطن سے بہت دور آ چکے، کوسوں دور آ چکے، ہم سفر کی حالت میں ہیں، اور ہر شخص یہ سفر طے کر رہا ہے، مگر سفر کی رفتار جدا جدا ہے۔ کوئی اس سفر کی منزل کو 100 سال میں مکمل کر رہا ہے، کوئی 50 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 5 سال میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1 ماہ میں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رفتار ہے، وہ اپنی سفر کو مکمل کرتا ہوا تیز رفتاری سے گزر کے اگلے دور میں جا رہا ہے۔ اب یہاں اس سفر کا زمانہ جب ختم ہوگا تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، ہم موت کو خاتمہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح پیدائش تولد ہماری تخلیق نہیں ہے، جس طرح تولد اور پیدائش ہماری تخلیق نہیں ہے، اسی طرح موت ہمارا خاتمہ نہیں ہے۔ جس طرح تولد ہماری تخلیق نہیں ہے، اسی طرح موت ہمارا خاتمہ نہیں۔ یہ بات تو بڑی واضح سمجھ میں آ گئی نا، اس میں تو کوئی شک نہ رہا۔ تو تولد بھی دوستو ایک دروازہ تھا کسی دور سے دوسرے دور میں داخل ہونے کا، اور موت بھی دروازہ ہے ایک دور سے اگلے دور میں داخل ہونے کا۔ یہ سب دروازے ہیں، اس دور کا نام ولادت ہے، اس دور کا نام موت، اس دروازے کا نام موت، یہ دروازے ہیں۔ اور ہر کوئی اپنا سفر، کوئی تیز، کوئی وقت تھوڑے میں، کوئی زیادہ وقت میں طے کر کے آگے جا رہا ہے۔ موت دروازہ ہے، ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے، اور یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال ہے، ایک گھر میں دوسرے گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام موت۔ اب جو بات قابل توجہ وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو آپ ہنستے ہیں، کیوں ہنستے ہیں؟ کہ نئی سنگت مل گئی۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بھئی نئی سنگت مل گئی۔ اور جب انسان مرتا ہے تو آپ روتے ہیں کہ سنگت چھوٹ گئی، سنگت جاتی رہی۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دوسری بات، بچہ آیا وہ نہیں ہنسا، وہ رویا ہے، وہ نہیں ہنسا، وہ آپ ہنسے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی سنگت چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ وطن چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ تمہیں سنگت مل گئی ہے، تم نے اسی کو وطن جانا ہے، تم ہنس رہے ہو۔ وہ اصل وطن سے بچھڑ کر آ رہا ہے، وہ اچھی سنگتیں چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ پاکیزہ ماحول چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ تمہیں سنگت مل رہی ہے چونکہ تم اسی کو وطن سمجھے بیٹھے ہو، وہ وطن سے دور آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو معرفت ہے، اور چونکہ سنگت پا رہے ہو تم خوش ہو رہے۔ اب جب وہ مرے گا تو وہ وطن کے قریب جا رہا ہے، مر کے وطن کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگر اسے وطن یاد رہا تو وہ جاتے ہوئے ہنس کے جائے گا،
اگر اس نے وطن نہ بھولا اور وطن یاد رکھا تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ ہنس کے مرے گا، اور مرے گا پھر بھی ہنستا رہے گا، چونکہ وہ وطن کی طرف جا رہا ہے اور سفر کی منزل چھوڑ کے جا رہا ہے، اور چونکہ تم سے سنگت جدا ہو رہی ہے تم رو رہے ہو۔ نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایت تبسم بر لب اوست، یہ مرد مومن کی علامت ہے۔ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مرد مومن کی علامت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے اس پر تو اس کے لبوں پر تبسم مچلتا، چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ مچلتی۔ کیوں مچلتی؟ یہ اسی پر مچلتی ہے جس کو وطن یاد رہا، جس کو وطن یاد، بالکل دیکھ لیں۔ اور جس نے اس کو وطن جانا، مرنے کے بعد اس کے چہرے پر افسوس ہے۔ مرنے کے بعد دو چہرے آپ دیکھتے ہیں، کچھ چہرے دیکھتے ہیں جن پر غم و اندوہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف اور اذیت کا اثر ہے، کچھ چہرے وہ دیکھتے ہیں، کچھ چہرے وہ دیکھتے ہیں جن پر راحت ہے، طمانینت ہے، سکون ہے، مسکراہٹ ہے۔ یہ دو چہرے کون سے ہیں؟ یہ وہی چہرے ہیں جو بزام خیش وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ مرنے پر رو رہے ہیں۔ بزام خیش جنہوں نے اس کو وطن جانا تھا وہ مرے ہیں، وہ ان پر رونا ہے، اور جنہوں نے اس کو وطن نہیں جانا، اس کو وطن جانا تھا، وہ مر کے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ مر کے آیا تھا تو رو رہا تھا کہ وطن چھوٹ گیا، اب جا رہا ہے تو مسکرا رہا ہے کہ وطن کی طرف جا رہا ہے۔ تو وطن یہ نہیں ہے، وطن وہ ہے۔ وطن سے آؤ تو رویا کرتے ہیں، اور وطن کی طرف جاؤ تو ہنسا کرتے ہیں۔ ہم وطن کو بھول گئے، ہم وطن کو بھول گئے، ہم نے سنگتوں کے تصور بھی غلط کر لیے، اور جس طرح آپ کو سنگت ملی تو آپ ہنسے، اور سنگت چھوٹی تو آپ روئے۔ اب عالم ارواح میں جا کے دیکھو تو پتہ چلے کہ جو سنگت وہاں سے چھوٹ کے آئی ہے ان روحوں پر کیا بیتی۔ جس طرح آپ رو رہے ہیں نا، اور آپ کے لیے موت ہے کہ سنگتی چلا گیا، معلوم نہیں عالم ارواح کا حال جاننے والے جانتے ہیں کہ جب ایک سنگت وہاں سے چھوٹ کر ادھر آ جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایک روح کی سنگت اس حلقے سے کم ہو جاتی ہے، ان روحوں پر کیا بیتتا ہوگا۔ ان کی سنگت چھوٹ گئی نا، یہ ایک ہی پروسیس۔ آپ اس سے اندازہ فرما لیں گے کہ ہر دور اس کا ایک ہی حال ہے۔ یہ سب زندگی کے سفر کے مرحلے ہیں۔ تو ان روحوں کی سنگتیں چھوٹ گئی، آپ کو سنگت مل گئی، آپ ہنس پڑے۔ جن کی سنگت چھوٹی وہ بھی روئے، اور جو چھوڑ کے آئی سنگت وہ بھی روئی، مگر آپ ہنسے کیونکہ آپ کو سنگت، اچھی سنگت ملی۔ تو جس طرح آنے پر آپ ہنسے اور جانے پر روئے، تو جب وہ مرا تو اس کا مرنا آپ کے لیے جانا ہے اور اگلوں کے لیے پھر آنا ہے۔ جو اس سے اگلے عالم میں بیٹھے ہیں نا، عالم برزخ میں، وہاں جو روحیں بیٹھی ہیں ان کے لیے پھر سنگت آ رہی ہے۔ تو اچھی سنگت اگر فوت ہو جائے یہاں سے تو مر جائے تو یہ بھی مسکراتا ہے، اور روحیں ان کو مسکرا کر لیتی ہیں، اگلے مسکرا کر استقبال کرتے ہیں کہ ان کو اچھی سنگت مل رہی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی شان کہ بندہ جو مر رہا ہے، پچھلے رو رہے ہیں، اگلے ہنس رہے ہیں، اچھا آدمی آ رہا ہے۔ تو موت اگر خاتمہ ہوتی تو کون ہنستا اور کون رو؟ خاتمہ ہوتی تو یہ ہنستا، اگلی روحیں ہنستی۔ وہ تو استقبال کر رہی ہیں کہ اچھی سنگت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب پڑاؤ ہیں، وہ بھی مسافر ہیں۔ یہ عرض کر دوں جو اگلی سنگتیں ہنس رہی ہیں، لے رہی ہیں برزخ میں، وہ بھی سفر کی حالت میں ہیں، مگر وہ یہ سفر طے کر کے اگلی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمارے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ سفر ہے جو قائم رہے گا، اور ناداں انسان ہے ہم کہ ہم اس کو بھول کر وطن بنائے بیٹھے۔ اگلا سفر آ جائے، ہمیں قبر میں داخل کر دیا گیا، اور قبر بھی ہماری منزل نہیں، اصل تو عالم عقبا ہے۔ عالم ارواح سے چلے عالم ناسوت میں آئے، پھر عالم ناسوت سے چلے عالم عقبا میں جائیں گے، عالم آخرت میں جائیں گے۔ جانا وہاں ہے، مگر پھر وہی صورتحال ہے کہ یہاں کی زندگی کا ماحول اور ہے، اور عالم عقبا کا ماحول اور، بالکل جدا ماحول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یکایک اس ماحول سے نکال کے تمہیں آخرت کے ماحول میں ڈال دوں، وہاں رنگ ہی کچھ اور ہے، وہاں رنگ ہی کچھ اور ہے، وہاں کی زندگی کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ آرزو کریں کہ یہاں پھل لگ جائے اس درخت پر
اور میں کھاؤں، تو بس آپ آرزو کریں، اگر آپ اس جگہ والے بن جائیں، اس جگہ والے بن جائیں تو آپ آرزو کریں وہاں پھل لگ جائے گا۔ کن فیکون کا دور ہے وہ اہل ایمان کے لیے، کن فیکون کا دور، لہم ما یشاؤون عند ربہم کا دور، ادھر ارادہ کرو ادھر ہو جاتا ہے، ادھر خواہش کرو ادھر، بولیے نا، خواہش کرو ادھر ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اللہ آپ کو بھیجنا چاہتا ہے کہ وہاں جا کر ادھر ارادہ کرو گے وہاں وہ جو ارادہ کرو گے وہی ہو جائے گا۔ دوستو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تم اس وطن کو نہ بھولو اور اس وطن کو یہیں یاد رکھنے والے بن جاؤ تو جو حالت وہاں جا کر ملنے والی ہے وہ یہاں مل جائے، جو ارادہ کرو وہی ہو جائے۔ چونکہ یہ بات مخلوق کے لیے ممکن تو ہو گئی نا، قرآن نے بتا دیا نا، قرآن نے بتا دیا، وعدہ کر دیا کہ یہ مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ جو ارادہ کرے وہی ہو جائے۔ تو جو چیز وہاں مخلوق کے ہاتھوں ہو سکتی ہے اور شرک نہیں، تو وہاں ہو جائے تو شرک کیا ہے؟ اب بات تو سمجھ گئے نا، جو چیز مخلوق کی بساط میں وہاں ہو جائے تو شرک نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شرک یہاں بھی شرک ہے، وہاں بھی شرک ہے۔ کیا وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوگا، عبادت کرنی جائز ہوگی؟ ہوگی، شرک ہے۔ شرک عالم ارواح میں بھی شرک ہے، عالم ناسوت میں بھی شرک ہے، عالم عقبہ میں بھی شرک ہے۔ شرک ہر جگہ شرک، کفر ہر جگہ اور حق ہر جگہ حق۔ تو بندہ اس قابل ہو جائے کہ جو چاہے ہو جائے، قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں جب جاؤ گے تو ما تشتہی انفسکم، کہنا بھی نہیں پڑے گا، تمہارے دل میں جو خواہش ہوگی وہی مل جائے گا، تمہارے دل میں جو خواہش ہوگی وہی مل، تشتہی انفسکم، تم چاہو تمہارے سامنے ہو، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ اللہ پاک کا کرم دوستو بڑا اونچا ہے، جب وہ کرم کرتا ہے تو پھر وہ زبان ہلانے پر منحصر نہیں کرتا اپنی بات، بھئی اب تو زبان ہلا تو دوں نہیں، جب کرم ہی ہو گیا، جب کرم ہی ہو گیا تو پھر زبان ہلانے کی شرطیں اٹھ جاتی۔ پھر قاعدہ یہ ہے کہ جب دوست بنا لیا تو دوست ایسا بنایا جاتا ہے بھئی کہے تو دیں، پھر دوستی تو نہ ہوئی نا، پھر تو جانا جاتا ہے کہ دوست چاہتا کیا ہے، بس جو چاہے وہی ملتا ہے۔ مانگنے کے قصے آپ کے اور ہمارے لیے، مانگنے کے دھندے ہمارے لیے، جب دوست بنا لیا تو پھر دوستی کے لیے اس بات کا انحصار نہیں ہوتا کہ کہو گے تو دیں گے، نہیں، یہ غیروں کے لیے معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ جب باپ اور بیٹے کے تعلق کو دیکھیں تو بیٹا مانگتا ہے تو ماں باپ دیتے ہیں دودھ، ارے بیٹا تو انکار کرتا رہتا ہے، بھاگتا ہے، آپ پکڑ پکڑ کے پلاتے ہیں، وہ تو انکار کرتا ہے، پکڑ پکڑ کے پلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو طلب کا کتنا خیال ہوگا، طلب کا کتنا خیال ہوگا، خواہش کا کتنا خیال ہوگا۔ تو مانگنے کے قصے دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، بھئی تم نے مانگا ہی نہیں میں دیتا کیا، یہ غیروں کا معاملہ ہے۔ اولاد ہو، دوست ہو، محبوب ہوں، پیارے ہوں، انہیں مانگنے پر نہیں منحصر رکھتے دینا، وہاں تو یہ ان کی ضرورت کو دیکھتے ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں، بس جان گئے کہ یہ چاہتا ہے بس وہ دے دیا۔ کرم کا عالم یہ ہے کہ پھر ان کی خواہش کی تکمیل دینے پر بھی منحصر نہیں رکھتے، بلکہ امر ہو جاتا ہے، عالم کون کو امر ہو جاتا ہے کہ اب ہوتا تو سب کچھ میرے ہی دینے سے ہے، پر اب یہ چونکہ اپنا ہے تو بس یہ جو چاہے بس وہی ہوتا جائے۔ عالم اور نظام کو حکم دے دیا جاتا ہے، نظام کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ چونکہ اپنا جو ہو گیا، اب اے نظام، اے نظم عالم، اب یہ جو چاہتا جائے تو اسی طرح بدلتا جا، اے نظام عالم، بس جو یہ چاہتا جائے تو اسی طرح ہوتا جا۔ یہ ضابطے اوروں کے لیے ہیں کہ ادھر سے نکلنا ہے سورج اور ادھر کو ڈوبنا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ضابطے ہیں اوروں کے لیے ہیں، پر یہ اوروں میں سے تو نہیں، یہ تو اپنا ہے، یہ اوروں کے لیے نظام ہے کہ ادھر سے نکل ادھر ڈوب، اور یہ راستہ ہے نہ دائیں ہٹ نہ بائیں، مگر یہ جو میری خاطر سب کو چھوڑ کے اصحاب کہف آ گئے ہیں یہ تو اپنے ہو گئے ہیں نا، اب ان کے لیے بھی وہی ضابطہ چلے تو بات نہ ہوئی۔ ان کے لیے اے سورج
نہ یہ دعا مانگیں، نہ یہ کہیں، نہ یہ طلب کریں، نہ یہ پوچھیں، یہ بات ہی نہ کریں. بس تو دیکھ جو رہا ہے کہ اگر سیدھا چڑھے تو تب بھی ان پر دھوپ آئے گی، سیدھا ڈوبے تب بھی دھوپ آئے گی، کھلے میدان میں جو پڑے ہیں. بس اے نظم طلوع و غروب آفتاب، اب تجھے حکم یہ ہے کہ اگر اس طرح چڑھنے سے ان پر دھوپ آتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو تیرا کیا بگڑتا ہے، تو راستہ چھوڑ کے طلوع ہو جا. اگر اس طرح ڈوبنے سے ان پر دھوپ آتی ہے تو تیرا کیا بگڑتا ہے، مالک تو میں ہوں، نظام میرا ہے، سورج میرا، راستے میرے، تو دائیں پر بائیں ہٹ کر ڈوب جا تاکہ انہیں دھوپ تکلیف نہ دے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. محبوب دیکھ تو صحیح ہماری شفقتوں کی کیفیت کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا 1-2 سال نہیں 309 سال طلوع ہوتے ہوئے بھی سورج راستہ چھوڑ کے دائیں ہٹ جاتا، غروب ہونے کا وقت آتا راستہ چھوڑ کے بائیں ہٹ جاتا. کیوں؟ راستہ 309 سال گزرتا رہا سورج. کیوں؟ کہ چڑھنے سے اور اس راستے اترنے سے یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. تو میں تو بہت آگے کی بات کر چکا. پہلے تھا مانگنا اور ہو، پھر عرض کیا طلب ہو اور ہو، پھر عرض کیا خواہش ہو اور ہو. اب بات آگے گزر گئی. خواہش تو تب ہونا کہ جاگ رہے ہو، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کی تو خواہش ہی نہیں ہے، بس ضرورت ہے تو ہو رہا ہے. تو یہ سارا نظام عالم اللہ کے بندوں کی ضرورتوں پر چلتا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں اور طلبوں پر چلتا ہے، خواہشوں پر چلتا ہے. مانگنے کے قصے غیروں کے لیے ہے. یہ ہے نا جو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے نے توجہ کی تو ہو گیا. بس توجہ کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. زنجیروں کے ذریعے جکڑا جانا یہ اوروں کا معاملہ ہے، وہ زنجیروں کو کاٹ دیتے ہیں اور وہاں کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ ایسا کر دے، یہ آپ کی اور میری ضرورت ہے. وہاں تو خود زنجیر کو حکم ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھنا، اگر یہ چاہے کہ کٹ جا تو کٹ جانا، چاہے کہ رہ جا تو رہ جانا. یہ ہے ما تشتہی انفسکم، بس تمہارے دل جو چاہیں گے وہی ہو جائے گا. اور قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. نہیں فرمایا کہ جو کچھ وہ دعا کریں گے اور مانگیں گے. لہم ما یسألون عند ربہم نہیں کہا، لہم ما یسألون عند ربہم نہیں فرمایا کہ جو کچھ مانگیں گے ملے گا. نہیں، یہ تو غیروں کا معاملہ ہے، یہ غیروں کے ساتھ معاملہ. لہم ما یشاؤون، جو کچھ چاہیں گے ملے گا. دوستو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ پاک جو کچھ وہاں فرما رہا ہے تو جب اس نے اپنی مخلوق کے لیے وہاں کر دیا تو یہاں بھی کر سکتا ہے. تو جو اس کو وطن نہ سمجھیں اور وطن ہی کو وطن جانیں اور مسافر ہو کے رہیں اور جاگیں اور مسافر ہو کے پیش ہوتے رہیں اس کی بارگاہ میں، ان کے لیے یہاں بھی وہی کچھ کر دیتا ہے، یہاں بھی وہی کچھ کر دیتا ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا چونکہ اس عالم عقبہ میں بھیجنا تھا اور وہاں کا ماحول اور ہے اور یہاں کا ماحول اور ہے، تو اسی پہلے طریقے کے مطابق چاہا کہ درمیان میں ایک اور تمہارا ٹھکانہ بناتے ہیں، ہوٹل بناتے ہیں ایک اور کچھ عرصہ وہاں ٹھہراتے ہیں تمہیں، کچھ عرصہ وہاں ٹھہراتے ہیں اس قیام گاہ میں، اور یہاں کچھ حالات پچھلے اس دنیا کے عالم ناسوت کے ہیں اور کچھ اگلی دنیا کے ہیں. سو پچھلی دنیا سے چھوڑ کے آؤ گے تو پچھلا رنگ بھی ملے گا اور جس دنیا میں جانے والے ہو وہ رنگ بھی ملے گا. تو جب تم یہاں رہو اور جب عادی ہو جاؤ گے یہاں رہنے کے، وہ رنگ سب سارا دیکھ لو گے، پھر جب وقت آئے گا تمہیں اگلے دور میں منتقل کر دیں گے. تو اس ہوٹل کا نام، درمیانی عرصے کی قیام گاہ کا نام قبر رکھا. کیا رکھا؟ تو دوستو عالم ارواح سے آنے والے مسافر کی قبر ماں کا بطن، بعض تولد، اور عالم ناسوت اس دنیا سے عالم عقبہ میں جانے والے مسافر کی قبر وہ، اور بعض قیامت کا اٹھنا. اور جس طرح پیٹ میں دونوں عالموں کا رنگ دکھایا، قبر میں بھی دونوں عالموں کا رنگ ہے. اس لیے دکھایا جا رہا ہے دونوں عالموں کا رنگ ہے. اس لیے جو قبر میں آپ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس دنیا کو وطن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ مر گیا اور ختم ہو گیا، مگر نہ وہ مرا نہ وہ ختم ہوا. وہ تو اس عالم سے اگلے عالم میں جانے کے لیے
اب درمیانی سرائے میں آرام کر رہا ہے۔ تو قبر وہ بھی ایک دروازہ ہے، موت دروازہ ہے، قبر درمیانی عرصے کی قیام گاہ ہے۔ پھر آواز اٹھے گی، چلو بھائی مسافرو اٹھ کھڑے ہو، نکارہ بجے گا، اب اگلا زمانہ آ گیا، یوم حشر آ گیا، مسافرو اٹھو، پھر اٹھ کھڑے ہوں گے قبر سے بعث بعد الموت۔ گویا یہ قبریں پھٹیں گی، یہ ایک طرح کا نیا تولد ہوگا، ایک طرح کا پھر جسم بنیں گے، پھر جسم وجود میں آئیں گے، پھر قیامت کے دن جائے، پھر وہ بھی ایک دور ہے، ایک زمانہ ہے 50,000 سال کا، خدا جانے وہ بھی ایک ایک سال کتنی مدتوں پر محیط۔ اس کے بعد پھر جنت میں اور دوزخ کا اگلا زمانہ آئے گا، پھر وہ چلے گا، پھر وہی جانے زمانے بنانے والا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ وطن نہیں ہے، یہ وطن جسے ہم وطن سمجھے بیٹھے ہیں، یہ وطن۔ تو ہمیں اگر یہ کامیابی چاہیے تو اس کامیابی کا حصول دوستو تب ممکن ہے کہ ہم اپنے وطن کو یاد کریں، اور وطن کو یاد کرنے والے یہ بات سمجھ لیں، وطن کو یاد کرنے والے ہنسا نہیں کرتے، رویا کرتے۔ وطن کو یاد کر کر کے دور پردیس میں رہنے والوں سے پوچھ لو، وطن یاد آتا ہے تو ہنستے نہیں ہیں، روتے ہیں۔ ہم وطن کو بھی بھول گئے اور رونا بھی بھول گئے۔ بس ان نشستوں کا مقصد وطن یاد دلانا ہے، وطن یاد دلانا ہے، اور وطن یاد کر کر کے رونا اور رلانا ہے کہ وطن یاد آئے، ہم سمجھیں کہ ہم دور پردیس میں ہیں، وطن سے بچھڑ گئے، اور پھر اس وطن کو یاد کریں تو اس وطن کو یاد کر کے روئیں۔ ہم اپنے مولا سے بچھڑ گئے، بچھڑ گئے، وطن سے بچھڑ گئے، ان صحبتوں سے بچھڑ گئے، ان لذتوں سے بچھڑ گئے، ان نعمتوں سے بچھڑ گئے، اس وطن میں کھو گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی کا آغاز اسی بات سے کرتے ہیں، بشنو از نے چوں حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت۔ سنو کچھ اس بانسری کی بات بھی سنو۔ یہ بانسری جو روتی ہے، سوز بھری آواز نکلتی ہے نا بانسری سے، کبھی سنو، کبھی آپ صحرا میں ہوں، دور صحرا میں، جنگل میں، تو کبھی آپ نے دیکھا وہ آٹے پیسنے کی مشین جو پرانے زمانے میں دیہاتوں میں ہوتی تھی، اب بھی دیہاتوں میں ہوگی، تو بالکل ریتلے تو جب بالکل اور کوئی شہری آبادی نہ ہو، رات کا وقت ہو، تو آٹے پیسنے والی مشین چل رہی ہو، تو اس کی جب آواز اٹھتی ہے، کبھی غور کیا آپ نے، اس کیا غور؟ یہ تنہا صحرا میں جائیں اور کنواں چل رہا ہو، پرانے طرز کا ٹیوب ویل نہیں، اس کنویں کی ایک آواز آ رہی ہو، کبھی غور کیا اس پر؟ یہ بانسری، یہ ساری آوازیں رو رہی ہیں، یہ رونے کی باتیں، یہ وطن یاد دلاتی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ بانسری کو سنو بھی تو صحیح، یہ جو رو رہی ہے اس سے پوچھو کیا قصہ سناتی ہے، کیا حکایت سناتی ہے، کیا کہانی ہے اس کی۔ وز جدائی ہا شکایت بھی کند، یہ شکوہ کر رہی ہے اپنی کئی جدائیوں کا، ہائے ہائے ہائے، اپنی جدائی، ہاں جدائی نہیں کہا، اپنی کئی جدائیوں کا شکوہ کر رہی ہے۔ خدا جانے کتنی جدائیاں مار گئیں اس سے، کتنی جدائیاں، کتنی نعمتوں سے محرومیاں ہو گئیں، کتنی صحبتوں سے محرومیاں ہو گئیں، کتنے قرب کے درجے دور ہو گئی، کتنی جدائیاں اس کو یاد آ رہی اور رو رہی۔ اس بانسری سے مراد مولا روم نے روح لی ہے، کیا؟ یہ روح جو بچھڑ گئی ہے، کز نیستاں تا مرا ببری دان از نفیرم مرد و زن نالی دان۔ یہ بانسری بانس کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، مانتے ہیں کہ نیستاں سے، نیستاں کہتے ہیں جو جنگل، جہاں بانس کا جو جنگل ہوتا ہے نا، جہاں سے بانس کاٹتے ہیں پھر بانسری بناتے ہیں، میں اپنی اس جنگل سے، بانس کے جنگل سے، یعنی اصل سے جہاں سے بانسری کٹ کر آتی، جب سے مجھے وہاں سے کاٹ دیا گیا، بانسری روتی ہے، چیختی ہے، اس سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی اے روح کی بانسری تو کیوں روتی ہے، اے روح تو کیوں تڑپتی ہے، کیوں چیختی ہے، کیوں پیچ و تاب میں ہے، کیوں روتی ہے، کیوں چیختی، کیوں تڑپتی، اور کیا جدائیاں ہیں جو تجھے کھائے جا رہی ہیں، جن کا شکوہ کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب سے مجھے اپنے جنگل سے
اور درخت سے اور اپنی اصل سے کاٹ دیا گیا ہے، تب سے میری حالت رونے کی ہے، میں رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ اور از نفیرم مردزن نالیدہ، اور میرا جو رونا دھونا ہے، چیخ و پکار ہے، اگر کسی مرد کے کان میں پڑ گئی ہے تو وہ بھی رونے لگ گیا، کسی عورت نے سنی ہے تو وہ بھی رونے لگ گیا، ہر کوئی پریشان ہے، بے چین ہے، تنگ آ گیا ہے، بیزار، پریشان اور بے چین اور بےتاب ہو گیا ہے میرے رونے دھونے کا سن سن کر۔ اتنا رو رہی ہوں، اتنا رو رہی ہوں، اتنا رو رہی ہوں، صرف اس سے کہ میں اپنی اصل سے جدا ہو گئی، اور یار کی صحبت جن سے چھوٹ جائے، اور وطن جن سے چھوٹ جائے، اور وہ پیار کی سنگتیں جن کی چھوٹ جائیں، یہ انہی کو پتا ہے کہ اس کی قدر کیا تھی اور رونا کیا ہے۔ رموز سر دل بے دل چه داند، وہ جو دل کے راز ہیں وہ اس بے دل کو کیا معلوم کہ جس کے دل پر کبھی فراق کا ہتھوڑا لگا ہی نہیں، اور جس کو ہجر اور فراق کی آگ نے کبھی جلایا ہی نہیں، اور جس کو وطن کی سنگتیں کبھی، یا ہم ظالم بدبخت، ہم بدحال لوگ اور ذلیل و خوار لوگ، ہمیں کیا خبر کہ وطن کیا تھا، اس کی سنگتیں کیا تھیں۔ اور جن کو وطن کی سنگتیں یاد ہیں وہ آج بھی بیٹھے کہتے ہیں کہ کن فیکون تا کل دی گل اسی پہلے پریت نبھائی، کن فیکون تا کل دی گل، وہ وطن کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تو کل دی گل اسی پہلے پریت نبھائی، ہون بھی پہ دس دینی وہ ویلے بوٹے کاہی، ہائے ہائے، وہ تو کہتے ہیں آنکھوں سے اب بھی نظر آ رہے ہیں وہ ویلے بوٹے کاہی، وہ وطن کے صحرا، وہ آج بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہ وطن کے ٹیلے، وہ جگہیں، وہ دوستوں کی نشستیں، وہ صحبتیں آج بھی نظر آ رہی۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، ہائے، روح تڑپ رہی ہے، روح کہتی ہے کیوں نہ تڑپوں، مجھے وہ جھونکیں یاد آ رہی ہیں، جدو وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، جدو محبوب کے آس پاس ارد گرد پھرتے تھے، کبھی محبوب کو سامنے سے تکتے تھے، کبھی پیچھے سے تکتے تھے، کبھی محبوب تیری مجلس میں تیری بات سنتے تھے، کبھی تیری نگاہ دیکھتے تھے، وہ جو تیری صحبتیں تھیں، تیری مجلسیں تھیں، وس دے ناسے، اور ایک پل کے لیے آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے، آپ کے پاس ہی رہتے تھے، تیری جھونک دے آسے پاسے، جہاں تو بیٹھاتا تھا بیٹھ جاتے تھے، دور کرتا تھا دور ہو جاتے تھے، قریب بلاتا تھا قریب آتے تھے، پر رہتے تیرے آس پاس تھے۔ وہ جو سنگتیں، وہ وطن کی یادیں، وہ دوست تیری مجلسیں، وہ محبوب تیری صحبتیں یاد آتی ہیں، آج اس پردیس میں آ کر تو روح تڑپ رہی ہے، روح چیختی ہے کہ میں چیخ رہی ہوں، کیا کروں، مجھے جدا کر دیا گیا اپنے یار سے، مجھے جدا کر دیا گیا اپنے وطن سے۔ اور پھر وہ روح کہتی ہے کہ درست ہے، میں آ کر یہاں خوش حالوں میں بھی رہی ہوں، بد حالوں میں بھی رہی ہوں، بڑے دنیا دار لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہر کوئی میرا بنا ہے، مگر میری بات کسی نے نہیں سمجھی، ہر کوئی میرا بنا ہے مگر میری بات کسی نے نہیں سمجھی، میرے رونے کو ہر کسی نے اپنے حال پہ قیاس کر لیا، میرے رونے کو ہائے، جس کی اولاد، اب عورتیں جائیں نا کسی کے گھر مرگ ہو جائے اور عورتیں جائیں اس کی مرگ پر تعزیت کے لیے تو روتی ہیں، تو سامنے تو اس گھر کا میت ہوتا ہے اور روتی اپنے دکھوں کو یاد کر کے، اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، یعنی ہر کوئی اپنے دکھ کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے حال پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اس کا بھی کوئی بیٹا مر گیا ہوگا اس لیے تڑپ رہا ہے، اس کو راتوں کی نیند اس لیے اس کی اجڑ گئی ہے کہ اس کے کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہوگا، اس کی اولاد نہیں رہی ہوگی، اس کو اولاد نہیں ملتی ہوگی، یہ بیمار ہوگا، شفا یابی نہیں ہوتی ہوگی، اس لیے راتوں کو اٹھتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، بیمار ہوگا اس لیے تڑپتا ہے، چیختا ہے، کوئی تکلیف ہوگی، ہر کوئی اپنے حال پہ قیاس کر رہا ہے، لیکن روح تڑپ کے کہہ رہی ہے کہ میرے رونے دھونے کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اگر سب کچھ بھی لٹ جاتا تو نہ روتی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ یار لٹ گیا، وہ سنگت لٹ گئی، وہ صحبت لٹ گئی، وہ جھوک ہاتھوں سے جاتی رہی، وطن سے جدا ہو گئی۔ میں یہ سبق عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اس مجلس میں آنے، نشست میں بیٹھنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ روح رونے لگے، تڑپنے لگے،
یہ آہوزاری، یہ چیخ و پکار ہماری روح کی وادیوں سے اٹھنی چاہیے. یہ چیخ و پکار روح کی وادیوں میں گونج ہونی چاہیے. روح چیخے، وطن کو یاد کرے، یار کو یاد کرے. اور پھر روح کہتی ہے کہ سینہ خواہم، کس کو سناؤں اپنا دکھڑا، اپنا دکھ درد کس کو سناؤں. سینہ خواہم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. کہ کس کو سناؤں کہ غم کیا ہے فراق کا، دوستوں کے بچھڑ جانے کا دکھ کیا ہے، کس کو سناؤں. کوئی سینہ ہجر سے پھٹا ہوا ملے تو سناؤں. ہائے ہائے، کوئی سینہ ہجر اور فراق سے پھٹا ہوا ملے تو سناؤں. کوئی دیوانہ ملے تو سناؤں. کوئی ہجر اور فراق میں پاگل ملے تو سناؤں. کوئی کسی کا دوست بچھڑا ہو تو اسے پتا ہو کہ دوست بچھڑنے پر کیا ہوتا ہے، تب اسے میں بھی اپنا ماجرا سناؤں. بھوکے کو ہی پتا ہے نا کہ بھوک کیا ہوتی. ہائے ہائے ہائے، ارے پیاسے کو ہی پتا ہے نا کہ پیاس کی شدت کیا ہے. تپتی دھوپ پر کام کرنے والوں کو ہی پتا ہے کہ دھوپ کی شدت کیا ہے. ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا خبر. کھانے کو مل گیا، پینے کو مل گیا، دنیا کے عیش آرام مل گئے، وقت بسر ہوئے موج کی تو اور وقت گزارا اور چلے گئے. ہمیں کیا خبر. جس کے دوست کبھی بچھڑے ہوں ان سے پوچھیں کہ دوستوں کا ملنا کیا ہے اور دوست کا بچھڑنا کیا ہے. وہ کہتی ہے روح کہ کوئی ہجر و فراق کے دوست میں کسی کا سینہ پھٹا ہو، چاک ہو چکا ہو، پھٹا ہوا سینہ ملے تو میں بھی اپنی بات کروں. کس کو سناؤں میری بات. میں بانسری کی طرح بج رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی بات کو سمجھتا ہی نہیں. کوئی اس کا معنی کچھ اور لے جاتا ہے، کوئی معنی کچھ اور لے جاتا ہے. میں کس کو سناؤں. کوئی ایسا ملے جس کا سینہ پھٹ گیا ہو اسی سینے کی طرح، میری طرح پھٹ گیا ہو، تو پھر اس کو بھی سناؤں دکھ درد. تابگویم شرح درد اشتیاق. لیکن وہ پھر روح کہتی ہے کہ کون سنے کون سمجھے. حالت یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ روح تن ز روح ہو، روح ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جاں دستور نیست. کہ بڑے قریب بھی آئے ہیں میرے اور قریب رہتے بھی ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں جس طرح جان جسم کے قریب ہے اور جسم جان کے قریب ہے. جان جسم کے قریب ہے اور جسم اتنا قرب ہے، اتنا قرب ہے. اب جان اور جسم میں کوئی دوری ہے؟ بولیے، کوئی دوری ہے جان اور جسم میں؟ مگر اتنا قریب رہ کے بھی جسم جان کو نہیں دیکھتا، نظر نہیں آتی. لیک کسرا دید جاں دستور نیست. لیکن جان نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبارا مشتری چون گوش نیست. ہے قریب مگر صرف قریب ہونا، یہ بات سمجھ لیں، صرف قریب ہونے سے حقیقت معلوم نہیں ہوتی. صرف قریب ہونے سے حقیقت حال معلوم نہیں ہوتی جب تک حقیقت جاننے کی قوت مدرکہ نصیب نہ ہو. جب تک ادراک کی جو اصل صلاحیت مطلوب ہے، جو جان کو دیکھ سکے، جب تک وہ آنکھ نہ ملے، آپ جسم اور جان کی طرح ہی قریب کیوں نہ ہو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا. اب بات کو سمجھیں، اتنا قریب ہی کیوں نہ ہو جائیں جتنا جسم اور جان قریب ہے، مگر جب تک وہ دیکھنے والی آنکھ نہ ہو اس وقت تک کچھ نظر نہیں آتا. اور اس طرح جب تک درد محسوس کرنے والا سینہ نہ ہو اس وقت تک رونے کی کیفیت سمجھ میں. تو محض قریب رہنے اور قریب اٹھنے بیٹھنے سے حقیقت سمجھ میں نہیں. اس کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو جان کو دیکھ سکے، اور وہ کان چاہیے جو آواز کو. محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست. یہ ایک ایسا ہوش ہے، یار کا خیال، وطن کی بات، محبوب کی مجلس کی تڑپ اور محبوب کی ملاقات اور دیدار کی تمنا، اور اس میں غرق رہنا اور مست رہنا اور بے خود ہونا اور بے ہوش ہونا. کہتے ہیں یہ ایک ایسا ہوش ہے کہ سوائے بے ہوش کے کسی کو نہیں ملتا. یہ ایک ایسا ہوش ہے جو صرف بے ہوشوں کو ہی ملتا ہے. بے ہوش کون؟ جو اس دنیا سے بے ہوش ہو جائے اور ادھر کا ہوش مل جائے.
جب تک یہاں کا ہوش اور طلب ہے تب تک وہاں کا ہوش اور طلب نہیں آ سکتی۔ ادھر سے بے ہوش ہو جاؤ تو پھر ادھر کا ہوش آ جائے، ادھر سے بے خبر ہو جاؤ یعنی بے طلب ہو جاؤ، بے آرزو ہو جاؤ، پھر وہاں کی طلب اور آرزو نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ مرزبانہ مشتری جز گوش نیست، یعنی زبان تو بولتی تو بہت کچھ ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، سارا کچھ ہے جس میں، مگر زبان کا خریدار کان ہی ہے اور کوئی شے نہیں۔ زبان کا خریدار کان ہی ہے، اس کی بات کان ہی کی سمجھ میں آتی ہے، آنکھوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ زبان کیا کہہ رہی ہے، ناک نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو وہ حس ہی نہیں ملی جس کا تعلق سننے سے ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے پر سننے کی حس تو نہیں ہے نا، ناک سونگھتا ہے پر سننے کی حس تو نہیں ہے نا، ہاتھ چھوتے ہیں پر ان میں سننے کی حس، بس زبان چونکہ بولتی ہے تو یہ اسی کی سمجھ میں اس کی بات آئے گی جس میں سننے کی حس ہوگی، اور وہ کان ہے۔ نکتہ مولا روم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دوستو، یہ روح جو روتی ہے، اس روح کے رونے کی کیفیت سنو اور سمجھو، اور سمجھنے کے لیے وہ کان پیدا کرو جن کو ادھر کا ہوش ہو ادھر سے بے ہوش، ادھر کا ہوش ہو ادھر سے بے ہوش۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو دوستو میں نے عرض کیا کہ پھر جب وطن کی پھر یاد پیدا ہو جاتی، تڑپ پیدا ہو جاتی، اور وہ لوگ پھر سوتے کم ہیں اور جاگتے، بولیے، سوتے کم ہیں اور جاگتے، ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ پھر آگ مچ جاتی ہے نا، وہ فرماتے بھی ہیں کہ یہ جو طلب ہے نا، یہ طلب، یہ آگ ہے، آگ، یہ ایک آگ ہے، اور یہ ایک تپش ہے جو سینے میں لگی ہے، اور ہر شے میں جو تپش ہے اسی کی جھلک ہے۔ تو جب یہ تڑپ پیدا ہو جائے اور آگ مچ جائے اور بھانبڑ مچ جائے، پھر سکون نہیں رہتا، پھر روحیں بے چین ہوتی، محبوب کے لیے تڑپتی ہیں، آنکھیں برستی ہیں، دلوں میں ایک الاؤ ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ اور یہ جو آپ سنتے رہے نا بہت سے لوگ کہ عشاء کے وضو کرتے اور فجر کی نمازیں پڑھتے، یہ ساری ساری رات نیند کیوں نہ آتی؟ ارے اس لیے نہ آتی کہ وطن یاد آ گیا تھا، وطن یاد آ گیا تھا، دوست بچھڑ گیا تھا۔ اب دوست بچھڑ جائے تو کون سوتا ہے؟ دوست بچھڑ جائے تو کون سوتا ہے؟ آتی ہے نیند؟ ماں کا بیٹا گم ہو جائے تو ماں آرام سے سوتی ہے؟ بولیے، اونٹنی ہوں، جانور ہوں، چیلیں ہوں، پرندے ہوں، ان کا بچہ ان سے کوئی چھین لے تو روتے، آرام کرتا ہے؟ کون سوتا ہے آرام سے؟ دوست بچھڑ جائیں تو کوئی آرام سے نہیں سوتا، اور پھر جن کا وہ دوست بچھڑ جائے، ہائے ہائے، جو اپنے دوست سے بچھڑ گیا ہو اور اس دوست سے بچھڑ جائے، اس وطن سے بچھڑ جائے، پھر وہ کیسے سوئیں گے؟ وہ کیسے سوئیں گے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، راتوں کے جاگنے اور رونے دھونے اور تڑپنے کے سوا کوئی کچھ نہیں بن سکا۔ پر جس نے جتنا یاد کیا یار کو، وطن کو، جو جتنا تڑپا، جو جتنا جاگا، وہی کچھ پا گیا۔ جتنا جاگا، خواہ کوئی بڑا عالم بنا، وہ بھی اسی راستے سے بنا، کوئی عارف بنا، جس نے جو کچھ پایا اسی راستے سے پایا۔ اور جو اس راستے پر نہ چلا، جاگنے کے راستے پر، رونے کے راستے پر، تڑپنے کے راستے پر، وہ کچھ بھی نہ بنا، وہ ہمارے جیسا رہ گیا، بالکل ناقص ناکارہ، نکما کسی حال کا نہ رہا، اور ہر وقت لعنت اور ملامت کے طوق کو گلے میں ڈال کے پھرتا رہا۔ اور اسی نے وہی کچھ پایا جو تڑپا، جو جاگا، جس نے پہلو کو بستر سے جدا کیا اور دوست کے لیے، وطن کے لیے تڑپا۔ مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے یہ خیال، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس کیفیت کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم، یعنی اولیاء کرام، عرفاء، عاشقوں کی باتیں تو آپ بڑی سنتے ہی ہیں نا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کے آپ کو خیال آتا ہوگا کہ وہ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، اور امام تھے، بے شک بڑے عالم تھے، بڑے امام تھے، کوئی شک نہیں، مگر عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے، اس رونے دھونے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق، اس کے بغیر راتوں کو جاگ کر یار منانے اور یار کو پانے کے بغیر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ 40 برس امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے،
اور وہ امام اعظم کے نماز ظہر کے بعد تھوڑی دیر سوتے اور فجر سے لے کر رات تک مسلسل طلبا کو پڑھاتے اور درس دیتے، مسلسل پڑھاتے اور درس دیتے، تبلیغ کرتے، درس دیتے، پڑھاتے، تدریس کا فریضہ انجام دیتے، بعد ظہر تھوڑی دیر سوتے۔ ایک صاحب آپ کے تلامذہ میں سے آپ سے ملنے کے لیے گئے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن دیکھا، صبح سے بیٹھ کر عشاء تک سارا دن دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دن کیسے گزرتا۔ کہتے ہیں صبح سے طلباء کو پڑھانے لگے اور حاضرین کو درس دینے لگے، تدریس کرنے لگے، صبح سے شروع جو کیا ظہر تک چلا، نماز ظہر پڑھی، کھانا کھایا یا جو بھی ہے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر تدریس اور واعظ شروع ہوا، درس شروع کیا، عشاء ہو گئی، سارا دن مسلسل ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا تھک گیا دیکھ کر، اور میں نے سمجھا کہ اب سارا دن جس نے اتنی مشقت کے ساتھ پڑھایا ہو، اب صاف ظاہر ہے اب رات تو پھر اس کے پاس چارہ ہی نہیں کہ وہ سوئے، تو اگلا دن نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی، آپ گھر چلے گئے، میں وہاں کچھ بیٹھا رہا، دیکھا جب لوگ چلے گئے میں نے دیکھا کہ امام اعظم کپڑے بدلے ہوئے، کپڑے، دن کا لباس بدل دیا، رات کا اور لباس پہن لیا، چپکے سے مسجد میں آئے، کونے میں کھڑے ہو گئے، نفل شروع کیے، اور میں آپ کو دیکھتا رہا، میں بھی جاگتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگ چلے گئے انہوں نے مسجد کو رونق بخشی، اور نماز فجر کا وقت ہو گیا، وہ عبادت میں مصروف ہی رہے، ساری رات بیت گئی۔ میں نے سمجھا شاید کل اب یہ حالت نہ ہو، تو صبح ہوئی تو دیکھا تو پھر صبح سے رات تک اس وقفے کے علاوہ پڑھاتے رہے، عشاء بیتی، پھر کپڑے بدل کے آ گئے اور فجر تک ساری رات کھڑے رہے۔ میں نے سمجھا تیسرا دن دیکھوں، تیسرا دن دیکھا، پھر سارا دن پڑھاتے رہے، رات آئی ساری رات عبادت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرصہ دراز گزارا، نہ دن بدلا ہوا دیکھا نہ رات بدلی ہوئی۔ یہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ اور ایک صاحب تھے، ان کا دیا تھا مسجد میں جس میں آپ عبادت فرماتے، دیا ان کا رکھا ہوا تھا، نماز عشاء کی پڑھ کے چلے گئے، کہا کہ میں چپکے سے بعد میں آؤں گا ذرا دیکھوں، آ کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت میں مصروف ہیں، کھڑے ہیں۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ساری رات اندھیرے میں متکتا رہا، دیا میرا مدھم شعاع کے ساتھ جلتا رہا، امام اعظم کے ہاتھ میں ان کی ریش مبارک تھی، ان کی داڑھی، اور داڑھی کو کھینچ کر ایک مجرمانہ شان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے عرض کرتے کہ میرے اللہ، میں اس داڑھی کو کھینچ کے تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دینا۔ ساری رات داڑھی پکڑ کے کھینچ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، ایک ملزم کی طرح، مجرم کی طرح کھڑے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے کھینچ کے ساری رات کھڑے رہے، روتے رہے۔ کہتے ہیں ساری رات بیت گئی اس حالت میں، نماز فجر کی اذان ہو گئی، میں آپ کے قریب آیا، مجھے آپ نے دیکھا، آپ کو یہ بھی ہوش نہیں کہ فجر کی اذان ہو گئی مسجد کے اندر، مجھے قریب آ کے دیکھا تو پوچھا کہ ابھی عشاء کی نماز ختم ہوئی ہے، تو یہ شخص اپنا چراغ دیا اٹھانے کے لیے آیا ہوگا، تو میں قریب جو ہوا تو پوچھا بھئی اپنا آپ دیا اٹھانے کے لیے آئے ہیں؟ عرض کیا نہیں حضرت، اٹھانے کے لیے نہیں، اب تو بجھانے کے لیے آیا ہوں، دن ہو گیا ہے، فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے کہنے لگے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ جو کچھ دیکھا ہے کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اس کو چھپائے رکھنا۔ پھر آپ نے 2 سنتیں پڑھی اور نماز فجر میں شریک ہوئے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، اور پھر تیار ہو کے آ گئے، کپڑے بدل کے، صبح کے معمولات شروع ہو گئے۔ دوستو یہ حالت، اس حالت کے بغیر کوئی کسی مقام کو نہیں پاتا۔ ہم لوگ جس راستے پر چلے ہیں، یہ راستہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر جب تک یہ تڑپ، یہ درد و سوز پیدا نہیں ہوتا اور یہ آگ نہیں جل جاتی اور آگ نہیں لگ جاتی جب تک تن اور من میں، اس وقت تک ہمارا کوئی حال نہیں۔ ہم بدحال ہیں، ہم بدحال ہیں، بدحال ہیں، ہمارا کوئی حال نہیں جب تک ہم اپنے حال کو اپنے آنسوؤں سے سنوارنے والے نہ بن جائیں، اور اپنے مولا کو، اپنے محبوب کو رات کو یاد کر کے تڑپیں نہ، روئیں نہ، دھوئیں نہ۔
یہ روح کی ایک بانسری ہے، یہ خاموش ہو چکی ہے بانسری، اس کو پھر سے بلا لو، اور اس کے جو ترانے اور نغمے بند ہو چکے ہیں ان نغموں کو پھر سے زندہ کر لو، ان نغموں کو پھر سے زندہ کر لو، اور اس روح کی بانسری سے بس ایک ہی نغمہ اور ایک ہی آواز اٹھے، اور وہ یہی کہ یہ روئے اور دھوئے اور فقط اپنے محبوب کو یاد کرے، اپنے مولا کو یاد کرے۔ ویسے تو جب یاد تازہ ہو جائے گی تو پھر کسی لمحے بانسری کی آواز بند نہیں ہوگی، کوئی سنے نہ سنے بانسری چلتی رہے گی، کوئی سنے نہ سنے اس کی آواز اور گونج چلتی رہے گی، اور من کو اندر سے مہکاتی رہے گی، اندر سے سوز اور ساز کے نغمے الاپتی رہے گی۔ مگر خاص وقت وہ رات کا، یہ پچھلی رات کا جو لمحہ ہے، وہ ہے رونے کا لمحہ، اپنے محبوب کو، اپنے رب کو یاد کرنے کا لمحہ۔ ہم اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، بس اگر ہم اس راستے پر چل پڑے اور یہ عادت ٹوٹی پھوٹی ہمارے اندر داخل ہو گئی تو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت منہاج القرآن کے مشن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے آنسو جو ہیں، آپ کے آنسو اس مشن کو طوفان بنا دیں گے، اس مشن کی رفتار اور بہاؤ کو سیلاب بنا دیں گے، ایسا سیلاب کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی رکاوٹ بن کے آئیں تو وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ طاقت صرف انہی آنسوؤں سے پیدا ہوگی، یہ طاقت انہی آنسوؤں سے پیدا ہوگی، آس و بکا سے پیدا ہوگی، اسی رونے دھونے تڑپنے سے پیدا ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی شے کسی قابل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔